الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرمایا وہ موت سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ احباب الذکر، اس آیات کریمہ کے اندر نماز کی جو فرضیت ہے اور نماز کی جو اہمیت ہے وہ اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے ایمان والوں کی کہ نماز دین اسلام کے بعد سب سے بنیادی ارکان ہے۔ تو جب بندہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اسلام کے داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا جو اس پر حکم لاگو ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ 5 وقت کی نماز یہ مسلمان پر کب فرض کی گئی؟ جب حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز کا تحفہ ملا۔ تو 5 نمازیں شب معراج کی رات ایمان والوں پر فرض کی گئی، اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 نمازوں کے اوقات بیان فرمائے کہ ان 5 نمازوں کو کس کس وقت میں ادا کرنا ہے، ان کے ادائیگی کے اوقات بھی بتائے، اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ نماز مغرب کی جو 3 رکعتیں ہیں یہ شروع سے ہی 3 تھی، اور فجر میں تو ویسے ہی 2 تھی، باقی جو رکعتیں تھیں جب مسلمانوں پہ فرض ہوئی وہ 2 تھی، ظہر کی بھی 2، عصر کی بھی 2، لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازوں کے اندر اور رکعتوں کا اضافہ فرمایا۔ جس طرح ظہر کی ہم 4 پڑھتے ہیں، عصر کی بھی 4 پڑھتے ہیں، تو
تو آقا علیہ السلام نے یہ 4 رکعتیں بعد میں 2 رکعتیں ان کے ساتھ ملا کے 4 ہو گئے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے جب بندہ سفر میں ہوتا ہے تو سفر پہ اس کی اصلیت کو برقرار رکھا گیا ہے کہ جو 2 فرض تھی اللہ کی طرف سے جو 2 فرض ہوئی تو وہ سفر میں اسی حالت کو باقی رکھا گیا. اس لیے جب بندہ مسافر ہو تو ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے تو وہ 2 پڑھ لے، 2 فرض پڑھ لے، قصر کر لے. تو اس کو اپنی اصل پہ رکھا اس لیے کہ شروع میں مسلمانوں پہ فجر اور مغرب کے علاوہ 2 رکعتیں تھیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اور 2 رکعتوں کے اضافے کے ساتھ ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعتیں فرض. تو حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں 80 مقامات 80 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو نماز کو حکم دیا ہے. 80 مرتبہ اندازہ لگے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت کہ یہ نماز مسلمانوں پر کتنی اہم ہے کہ قرآن مجید کے مختلف مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 مقامات پر یہ نماز کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اور دوسری آیات مبارکہ سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو. کیسے؟ ان الصلاۃ فرمایا کہ بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقرر پر فرض ہے کہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے. یعنی اس وقت مقرر سے مراد جس طرح آج کل ہماری جماعت کا وقت مقرر ہے کہ جماعت کا ایک وقت جو ہے مقرر ہے. تو اب مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ جب اذان ملے تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. بعض ہمارے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے کام کاج کے اندر مصروف ہوتے ہیں لیکن جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسلمان پر واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں پر جو نماز ہے وہ ایک وقت پر فرض کی گئی ہے. اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیات مبارکہ سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی کی طرف رجوع کرو اور ثابت قدم رہو اور اس کا تقوی اختیار کرو، نماز اختیار کرو. ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مشرکوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے. جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں تو وہ کا نماز پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. جس طرح مشرک ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تو اے ایمان والو تم پہ نمازیں فرض کی گئی ہیں. تم پہ ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو اور 5 وقت اللہ کے حکم پر عمل کرو. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الطٰہٰ کے اندر وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم فرمائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خود بھی نماز پڑھو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے. اب اس میں بھی ہماری تھوڑی سی جو ہے سستی ہے کہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں تو گھر والوں کو نماز نہیں کہتے. مثلاً اپنی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، اپنی بیوی ہے، گھر والے جتنے افراد ہیں جس طرح خود بندہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. تو اس پہ بندہ غور کرے کہ آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے میری امت والو جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو.
جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو ڈانٹو، ان کو مارو۔ تو آپ دیکھیں کہ آج ہمارا کیا صورتحال ہے کہ ہم خود نماز پڑھتے ہیں، اگر گھر والوں میں سے کوئی نہیں پڑھتا تو ہم اس سے ناراض نہیں ہوتے، اگر کہتے ہیں تو سرسری طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، حالانکہ اس پہ دل و جان سے ان کو جس طرح اور غلط کام کرتا ہے غصے ہو جاتے ہیں، تو اولاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کام ایسا کیا ہے جس سے میرا والد مجھ سے ناراض ہے۔ تو اسی طرح جب وہ نماز نہ پڑھے تو ہمارا ایسا رویہ ہونا چاہیے اور ایسی ہماری کنڈیشنوں کو اولاد کو محسوس ہو کہ میرے والد مجھے نماز نہ پڑھنے پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کو حکم دو۔ قرآن مجید کی ایک اور آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو، میری یاد کی خاطر نماز کیا قائم کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور علماء کرام نے لکھا کہ جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو اگر وہ اس مقام کو پہنچا ہوا ہے کہ وہ یوں سمجھ لے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو کم از کم یہ یقین ضرور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو کہتے اس میں نماز کی توجہ جو ہے ادھر ادھر نہیں بڑھتی، کہ جب بندہ یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بندے کا خیال ادھر ادھر نہیں ہوتا۔ اور ہوتا ایسا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بڑے خیالات آتے ہیں، اور ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جو نماز سے پہلے بندے نے سوچے نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آتے ہیں کہ یہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ نماز کے اندر ادھر ادھر پھرتا رہے، اس کی یاد اللہ کی طرف نہ ہو بلکہ کہ اور اپنے کاموں کے اندر مصروف رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میری یاد کی خاطر نماز پڑھو، میری یاد کی خاطر نماز پڑھو۔ تو یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم اللہ کی یاد میں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس وقت جب اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسی نمازوں کا جو ثمرہ ہے، ایسی نمازوں کا جو پھل ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ الذین ان مکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقاموا الصلاۃ تو وہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر فرمایا کہ یہ نیکی کا بھی حکم دیں گے اور برائی سے بھی منع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اگر ہم ایسے اللہ کے نیک بندے ان کو ہم اقتدار دے دیں، یعنی صحابہ کرام ہیں جو آقا علیہ السلام کے نور نظر ہیں، منظور نظر ہیں، اور پھر آپ کے صحابہ کو جو مینوان ماننے والے ہیں، جس طرح کئی ہمارے ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، عمر بن عبدالعزیز، اس کے علاوہ اور بھی ایسے بادشاہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ہم ان کو اقتدار دے دیں تو پھر یہ ایسے ہوں گے کہ یہ نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ بھی دیں گے، اور فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ نیکی کا حکم بھی دیں گے اور برائی سے منع بھی کریں گے۔ اس لیے وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹ کے جانے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا انجام اللہ کی طرف جانا ہے، میں نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، میں نے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ تو اس آیات کریمہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت دے رہا ہے کہ خود بھی نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کو حکم دو، خود بھی اچھے کام کرو، اپنے گھر والوں کو بھی اچھے کام کرنے کا حکم دو، خود بھی برے کام سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی برے کام سے بچاؤ۔
اپنے دوستوں کو بھی برے کام سے بچاؤ، اس لیے کہ سب کام جو کچھ ہم یہاں دنیا میں کر رہے ہیں ان سب کو حساب ہم نے دینا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے تو ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا میں رہ کر جو کام کرتا ہے، نیکیاں ہیں، برائیاں ہیں، جو بھی کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو لکھا جا رہا ہے۔ اور 15ویں پارے کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن ہم اس بندے کا جو نامہ اعمال ہے، جو اس کے ایک رجسٹر ہے، وہ اس کے گلے میں رکھ کے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل قیامت کے دن وہ اس کے نام اعمال کا جو ایک رجسٹر ہے، جو دنیا میں جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، جو نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی لکھی گئی، جو نمازیں نہیں پڑھی وہ بھی لکھی گئی، جو اچھے کام کیے وہ بھی لکھے گئے، جو اس نے برے کام کیے وہ بھی لکھے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقرأ کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آج تو اکیلا اپنے حساب کے لیے کافی ہے، کیونکہ دنیا میں تو ایسا ہے کہ کوئی بندہ کوئی برا کام کر لے تو اس کو چھڑانے والے کئی ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کل قیامت کے لیے اس کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اپنی اس کتاب کو پڑھ، کہے گا کہ آج تو اپنے حساب کے لیے کافی ہے، تیری مدد کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں انسان کو جو زندگی دی ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے چل رہا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کرتا، نماز کوئی بھی پڑھ رہا ہے، اچھے کام کوئی کر رہا ہے، نیکی کے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا جو وبال ہے وہ اسی بندے پر آئے گا۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت کے دن کوئی بندہ کسی ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے، ہر کسی نے اپنی ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرمایا جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی، وہ اپنی اس نیکی کو دیکھے گا۔ اب ذرہ بھر کتنی ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو روشن دان ہوتے ہیں نا، روشن دان سے جب سورج کی لائٹ پڑتی ہے تو وہاں چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح کی بھی اگر کسی نے چھوٹی نیکی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی بھلائی خیر کی ہوگی تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کو دیکھے گا۔ اور اس کے برعکس فرمایا جس نے ذرہ بھر بھی برائی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس برائی کو بھی دیکھے گا۔ اس لیے ہر بندے کے نام اعمال اس کے سامنے رکھ کے کہا جائے گا کہ اقرأ کتابک، اپنی اس کتاب کو پڑھ اور اس کا حساب دے۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کیا، 5 وقت کی نمازیں پڑھی اور اللہ کے حکم پر چلتے رہے، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسے لوگوں کو جب نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو یہ ایک نعرہ لگائیں گے کہ ہاں اقرؤ کتابیہ، ہاں اقرؤ کتابیہ، لوگوں دیکھو میں اپنے اس نامہ اعمال کے اندر کامیاب ہو گیا۔ تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیسے کامیاب ہوا؟ تو کہتا ہے انی ظننت انی ملاق حسابیہ، فرمایا لوگوں مجھے پتا تھا کہ میرا آج حساب ہونا ہے، میں اس کی تیاری کرتا رہا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو نیک بندہ دنیا میں رہ کر اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جب اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگوں کو کہے گا کہ مجھے پتا تھا کہ آج میرا حساب ہونا ہے، تو میں اس کی دنیا میں تیاری کرتا رہا،
اس لیے کہے گا ہاں اقرؤ کتابیہ، دیکھو میں اپنے اس امتحان کے اندر کامیاب ہو گیا۔ اور پیارے دوستو، اصل امتحان وہی ہے جو کامیاب ہو گیا، وہی جیت گیا ہے۔ یہ دنیا کے امتحان کے اندر ہم کتنی محنت کرتے ہیں، چاہے وہ اردو کے ایگزام ہو یا اس کے علاوہ دنیا میں کئی آزمائشیں آتی ہیں، امتحان آتا ہے، بندہ بڑی محنت کرتا ہے اس کو آزمائش کو ختم کرنے کے لیے، امتحان میں پاس ہونے کے لیے۔ یہ دنیا کے امتحان ہے۔ اگر ہمیں آخرت کے امتحان کی فکر ہو تو یقین جانیں کہ ہر لمحہ جو ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی یاد میں ہوگا، کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم قدم اٹھا رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کی فرمانبرداری میں اٹھا رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں اٹھا رہے ہیں۔ جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب ایسا بندہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر موت کے وقت فرشتے آتے ہیں، فرشتے آ کر جب اس کی روح قبض کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب اللہ کا ایسا بندہ جس نے دنیا میں اللہ کو راضی کیا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تو خوف بھی نہ کر، کیونکہ موت کا ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، ولا تحزنوا، اور تو غم بھی نہ کر، کیونکہ اس لیے غم کرتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے پورا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتے آ کر کہتے ہیں تو خوف بھی نہ کر موت سے، اور تو اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہا اس کا بھی غم نہ کر، کیونکہ وہ بھی تیرے پیچھے آنے والے ہیں۔ تو ان چیزوں کا خوف نہ کر، غم نہ کر۔ آگے سو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تو جنت کی خوشخبری سن۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، تو جنت کی خوشخبری سن جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یہ اللہ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے کہ میرے حکم کے مطابق زندگی کو گزارو تو اس کا اجر میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں تو اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور کہتے ہیں تو پریشان نہ ہو، خوف بھی نہ کر، غم بھی نہ کر، تیرے لیے تو اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرمایا اللہ تو تمہارا دنیا اور آخرت کے اندر دوست ہے، دنیا میں بھی دوست ہے اور آخرت میں بھی دوست ہے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ فرمایا کل قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کہے گا کہ تو جنت میں چلا جا کے جو تیرا جی چاہے تو کھاؤ پیو، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تیرے بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے یہ ساری کرم نوازیاں ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ تو پیارے دوستو، ایسے لوگ دنیا سے جاتے ہوئے اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس کنڈیشن میں، یعنی موت ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری قبر و حشر کیسی ہونی ہے۔ اس سے بندے کا ایک نتیجہ اخذ ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک فیصلہ ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب کیا ہونا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کا نافرمان بندہ جس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کے اپنی زندگی گزار کے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی میں میرے حکم کو پس پشت ڈال کے جا رہا ہے، تو اس کی موت کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ یضربون وجوہہم وادبارہم،
اس کی چہرے پہ بھی مارتے ہیں، اس کی پیٹھ پہ بھی مارتے ہیں۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور اس کو کہتے ہیں تو عذاب، آگ کا عذاب چک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ موت کے وقت اس کی پٹائی ہوتی ہے۔ جو اللہ کا نافرمان اس دنیا سے جاتا ہے تو موت کے وقت سے ہی اس کی پٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور فرشتے اس کو کہتے ہیں ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہیں پٹائی، یہ تمہیں مار کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ فرشتے کہتے ہیں یہ اس لیے تمہیں سزا دی جا رہی ہے کہ یہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، یہ جو دنیا کے کرتوت ہیں، جو تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، اس وجہ سے تمہیں موت کے وقت سے ہی تمہیں سزا مل رہی ہے۔ اور کل قیامت کے دن تو پھر وہ ایسا ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب ایسے بندے کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ تو کہے گا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، کاش میں آج کا دن دیکھنا ہی نہ ہوتا، کاش میں کچھ ہوتا ہی نہ تاکہ میرا حساب ہوتا۔ تو اس لیے اس پچھتاوے سے موت سے پہلے اپنی زندگی کی تیاری کر لیں، موت سے پہلے اپنی ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کر لیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی ہے۔ 60 سال، 70 سال، 50 سال، 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس کے بعد جب دنیا سے جانا ہے تو کئی 100 سال، کئی صدیاں ہم نے قبروں کے اندر سونا ہے۔ تو یہ عارضی زندگی ہے، لیکن شیطان نے ہمیں اس طرف اتنا دھکیل دیا ہے کہ ہم عارضی زندگی کو بنانے کے لیے دن رات اس میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کتنا وقت دے رہے ہیں۔ میں، آپ، ہر بندہ اپنا سوچے کہ ہم کتنا اپنی ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں اور کتنا ہم عارضی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرو، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو تاکہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم دنیا کے مال کے حصول کے لیے بڑے جدوجہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرمایا کہ جو تمہاری اولاد ہے، تمہارا مال ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے کہ انسان کی سوچ میں یہی ہے کہ میں کما لوں، اپنی اولاد کی خاطر کچھ بنا لوں، تو یہ اولاد ایک آزمائش ہے۔ اگر مال ہے تو اور زیادہ کمانے کے لیے ہم مصروف ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مال تمہارے لیے ایک آزمائش ہے کہ اس مال اور اپنی اولاد کی خاطر بندہ نمازوں کو چھوڑ رہا ہے، اپنی اس دنیا کی خاطر اللہ کے حکم کو چھوڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور ایسی آزمائش ہے جس کی شرمندگی موت سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب، ٹھکانہ قبر ہے عبادت کچھ تو کر غالب۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے، ہمارا ٹھکانہ سب سے پہلے قبر ہے، اس کی تیاری اس دنیا میں رہ کر کرنی ہے۔ اب ہم کسی کے گھر بھی جائیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے، تو جب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری موت بھی یقینی ہے اور ہم نے سب سے پہلے جانا بھی قبر کے اندر ہے، تو غالب کہتا ہے تو اپنی اس قبر کی تیاری کر لے۔ وہ قبر جو حدیث پاک میں آتا ہے بندے کو روزانہ 3 مرتبہ پکارتی ہے۔ ہم تو قبر کو یاد نہیں کرتے نا، لیکن حضور کی حدیث ہے کہ قبر ہر بندے کو، میری قبر مجھے یاد کر رہی ہے، آپ کی قبر آپ کو یاد کرے، روزانہ 3 مرتبہ یاد کرتی ہے کہ میں وحشت کا گھر ہوں، میں بچھو کا گھر ہوں، میں اکیلا ہوں، اندھیری ہے، اس کے لیے روشنی جو ہے وہ لے کر آنی ہے۔ روشنی یہی ہے کہ نماز ہے، کہ جب ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے حکم پر عمل کریں گے،
تو اللہ اس نماز کی برکت سے قبر کو روشن کر دے گا، اس نیک کاموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو روشن کر دے گا اور حد وسیع و عریض فرما دے گا۔ اس لیے پیارے دوستو، یہ دنیا کی مختصر سی زندگی جو ہے، یہ ہمیں ایک نصیحت ہے کہ ہم اپنی اس ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کر لیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ تو جائیداد، زمینیں، مکانات، یہ ساری چیزیں بناتا رہا، لیکن تجھے پتہ نہیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ کہ بندہ ساری زندگی یہ زمینیں بناتا ہے کہ میری اتنی پراپتی ہو جائے، میری اتنی یہ چیزیں ہو جائیں، کہتے ہیں کہ تجھے پتہ نہیں کہ کفن کی جیب نہیں ہوتی۔ ساری چیزیں یہاں پہ رکھ کے بندہ جا رہا ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بہترین قول ہے، آپ فرماتے ہیں تو مکان بنا رہا ہے، بسیں کے کوئی اور حساب تجھے دینا پڑے گا۔ آج ہم جو بھی چیزیں بنا رہے ہیں، ہم نے چلے جانا ہے، بسیں گے کوئی اور، حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم ایسی چیزیں بنائیں، ایسے کام کریں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔